السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو ابتدا کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو علماء فرماتے ہیں کہ یعنی جب تک بندہ اپنی جہالت کا اقرار نہیں کرے اس وقت تک اس کو قرآن سے فیض نہیں مل سکتا۔ یعنی سب سے پہلے فرمایا الف لام میم، اب بتائیے اس کے کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے اس کے۔ تو بندہ سب سے پہلے یہ کہے کہ ہاں میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتہ یا اللہ، تو جو یہ جذبہ لے کے قرآن کو سیکھے گا تو پھر قرآن اس پہ کھلے گا۔ سب سے پہلے اپنی جہالت کا اقرار، پھر اس کے بعد قرآن شریف کی جو شروع کی 2 رکوع ہیں، پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں ابتدائی آیات میں اور آخری آیات میں کافروں کے بارے میں بتا دیا، 4-5 آیتیں ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے جس میں 10-12 آیتیں ہیں، وہ سب منافقین کے بارے میں ذکر کیا کہ منافقین ایسے ہیں، کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ پیٹھ پیچھے تمہارے دشمنوں سے ملتے ہیں اور تمہارے اوپر ہنستے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو تفصیل سے منافقین کے بارے میں ذکر کیا، کیونکہ یہ 3 طبقے ہمیشہ پوری امت کے اندر رہیں گے، مومنین مخلصین اور کفار مخلصین جو پکے کافر ہوں گے، اور تیسرے منافقین جو ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوں گے۔ اور آج کل کے حالات اور تاریخ کے حالات کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں نے غیروں سے اتنی مار نہیں کھائی جتنا منافقین کی وجہ سے دھوکے میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت کو بیان کیا، اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے زمین کو بنایا تمہارے چلنے کے لیے، آسمان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جو ہے وہ فرشتوں سے پوچھا، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں یا اللہ آپ نہ پیدا کریں، کیونکہ یہ تو لڑیں گے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جنات زمین پہ ہوتے تھے، وہ بھی ان کے اندر بھی یہ نفس کا مادہ تھا تو وہ بھی لڑتے تھے تو اس پر قیاس کر کے فرشتوں نے یہ بات عرض کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کر کے، چونکہ انسان کے اندر دونوں مادے ہیں، اطاعت کا بھی مادہ ہے، نافرمانی کا بھی مادہ ہے، اور فرشتے کے اندر صرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اطاعت کا مادہ رکھا ہے، اس کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا صرف اطاعت کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اور انسان کے اندر چونکہ دونوں مادے ہیں تو لہذا نافرمانی کے مادے کے باوجود اپنے نفس پر کنٹرول کر کے فرما برداری کے مادے کو غالب کر کے اللہ کی فرما برداری کرنا یہ کمال ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور پھر جو ہے وہ فرشتوں سے پھر آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھائیں، اور پھر جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہر چیز ان کو نام گنوائے گئے، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور پھر فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے تو لا علمی کا اظہار کیا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع میں شیطان کا ذکر کیا کہ ہم نے جب سارے ملائکہ سے سجدہ کروایا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو شیطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت اس نے عبادت کی تھی، کہتے ہیں آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ جو ہے وہ بہت زبردست تھا۔ کہتے ہیں 3 عین اس کے اندر تھے، چوتھا عین اس کے اندر نہیں تھا۔ یہ عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، عاشق نہیں تھا، تو اس وجہ سے مار کھا گیا۔ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ حیل و حجت نہیں کرتا اور وہ دلیل نہیں مانگتا، اور جو عالم عارف عابد ہوں، جو عالم ہو وہ دلیل مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عالم بھی بنائے، عابد بھی بنائے، عارف بھی بنائے، لیکن ایسا بنائے کہ جو ساتھ ساتھ عاشق بھی ہو۔
صرف اپنے علم کے اوپر بھروسہ و تکبر نہ کرے۔ تو بہرحال یہ مار کھا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد جہاں پہلا پاؤ ہوتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے پورے آخری پارے تک بنی اسرائیل کے کرتوت اللہ نے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس امت کے زیادہ احوال بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے حالات تھے، تو یہ امت بنی اسرائیل سے سبق لے۔ تو بہت سارے واقعات ہیں ان کے، جیسے کچھ میں نے پہلے بھی تفصیلاً عرض کیے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شدہ ایک دو آیتوں میں ان کے مختلف حالات ذکر کیے کہ جب فرعون ان کے اوپر تھا تو اس وقت ان کا کیا حال تھا، وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ پھر یہاں سے فارغ ہوئے تو پھر جناب تورات لینے کے لیے گئے تو وہاں پر جناب انہوں نے جو ہے وہ پیچھے سے بت پرستی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو پھر اس کے بعد جناب جب جہاد کا حکم دیا تو اس وقت انہوں نے بدماشی کی اور جو ہے وہ جہاد سے انکار کر دیا۔ تو ایک اہم واقعہ جو ذکر صرف یہاں پر ہے، آگے نہیں ہے، وہ ہے ان کی جب ان کو گائے کا حکم دیا ذبح کرنے کا تو انہوں نے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ اور وہ واقعہ ایسا تھا کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے دنیا کو سرسبز و میٹھا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے والوں کے بعد تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے، تو لہذا دنیا سے بچنا، اور دنیا میں ایک بہت اہم چیز جو ہے جو عورت ہے اس سے بچنا، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت سے شروع ہوا۔ چنانچہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے چچا کی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، وہی محبت کیا عشق کرتا تھا، تو اس نے رشتہ دیا، پیش کیا اپنے آپ کو اپنے چچا کے اوپر کہ میری بیٹی، اپنی بیٹی سے تم شادی کرا دو میری۔ وہ غریب تھا، چچا مالدار تھا، کف نہیں تھا، برابری سرابری نہیں تھی، چچا نے انکار کر دیا۔ تو اس نے غصے میں آ کے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش کو جو ہے وہ محلے کے اندر ڈال دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا جو ہے وہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضرت ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے یہ اس کا قاتل، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اب اگر وہ گائے ذبح کر دیتے، کوئی سی بھی گائے، عام سی بھی گائے، تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، اللہ پاک کی جو حکمت تھی وہ پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بحث و مباحثہ شروع کر دیا اس کا رنگ کیسا ہو، تو پھر فرمایا کہ زرد تیز رنگ ہو، فرمایا کہ عمر کتنی ہو، کہا نہ تو بالکل چھوٹی ہو نہ بالکل بڑی ہو۔ تو خود ہی پریشان ہو گیا، کہنے لگے کہ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ تو بہت ہمارے اوپر جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، لیکن ہم پھر بھی اس کو حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا، تو انشاءاللہ کی برکت سے ان کو بکرا مل تو گیا، وہ گائے مل تو گئی، لیکن وہ بہت مہنگی گائے ملی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی کھال کو سونا بھر کے انہوں نے دیا، پھر جا کے وہ گائے والا اس قیمت پر راضی ہوا۔ تو اگر زیادہ بحث نہیں کرتے تو اس کو گائے مل جاتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اور بنی اسرائیل کی حرکتوں کو بیان کیا، جس میں سے ایک ان کی حرکت یہ تھی کہ یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کافر کہتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی نبی ہیں، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ سب حضرات بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، لیکن یہودی سلیمان علیہ السلام کو کافر کہتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے خصوصی نعمتیں دی تھیں اور معجزات دیے تھے، ان کا یہ انکار کر کے کہتے تھے کہ یہ سب جادو سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان سے رد کیا اس کا، اور فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ سلیمان جو ہمارے نبی تھے انہوں نے کفر نہیں کیا، لیکن ہمارے شیاطین نے جو ہے وہ کفر کیا۔ پھر اس سے پہلے یہودیوں کی بدماشی، ایک یہودی آ کے حضور سے کہنے لگے آپ پہ وحی کون لاتا ہے؟ تو حضور نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا کہ نہیں ہم تو جبرائیل ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ جبرائیل نے ہمارے بہت اقوام کو جو ہے وہ عذاب دیا ہے، ہاں اگر آپ کے پاس کوئی میکائیل یا دوسرے فرشتے آ جاتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جس کو ایمان لانا ہے ایمان لاؤ، اللہ پاک کے یہاں تو طے ہے
کہ جو ہے وہ جبریل اس کے فرشتے ہیں جو وہی انبیاء پر لاتے ہیں، اور جو قوم نافرمان ہوتی ہیں ان کے اوپر عذاب بھی لاتے ہیں۔ تو تمہیں ایمان لانا ہے تو لاؤ، ورنہ تم جو ہے وہ جو ہے کیا دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ پھر آگے چل کے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا تو وہ دور تھا کفار قریش کا، جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور کعبہ کے جو ان حضرات نے بنایا، اس وقت کا نقشہ انہوں نے جو ہے وہ کھینچا سامنے، اور اس قریش کو یہ سمجھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بھی کہتے ہو، اور پھر دوسری طرف 360 خدا بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تو یہ تم کیسے ان کے ملت ابراہیمی پر ہو۔ پھر پہلا پارہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، سیقول السفہاء۔ اس میں تحویل قبلہ کا حکم ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو شروع میں جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس میں کچھ جو ہے وہ یہودیوں کا بھی وہ تھا کہ شاید وہ بھی اس بات کو دیکھ کے آپ کے قریب آ جائیں۔ پھر بعد میں چونکہ آپ کا مستقل قبلہ تو یہ بیت اللہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، پھر آپ کو یہاں پر حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور بیت المقدس کو چھوڑ دیں۔ پھر آگے چل کے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا گیا کہ دیکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم آمنا کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو بس جناب اب ہم جو ہے وہ ہمیں جنت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ نہیں 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 نہیں، بلکہ ہم تمہیں گاہے بگاہے آزماتے رہیں گے۔ کبھی تمہارے کھانے پینے میں کمی ہوگی، کبھی تمہاری جانوں کے اندر تکلیف آئے گی، بیماریاں آئیں گی، دشمن تم پر غالب ہو جائیں گے، دشمن تمہیں سزائیں دیں گے، اور پھر ہم اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور پھر اس پر کہا گیا کہ بشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جو تکلیفوں کے وقت میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ مایوسیوں والے الفاظ نہیں کہتے۔ پھر ان کے لیے کہا گیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پہ سوا پارہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے میں نے سوا پارے کی تفصیل عرض کی ہے، پھر انشاءاللہ باقی تفصیل بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔